نحمده ونسلم على رسوله الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحابه دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك مكانا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے. یہ ایسی پاک محفلیں ہیں جس میں بیٹھنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا. اگر مزہ دیکھا ہے تو محمد مصطفیٰ کے طلبوں میں دیکھا. معزز و مکرم سامعین کرام، میں آپ کے بیچ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک دو بات آپ کے بیچ میں رکھنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر کیا مقصد لے کر آئے ہیں، گھر چھوڑ کر اس جگہ پر کیوں آئے ہیں. صرف یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زندگی کے اندر ہمیں جینے کی، عیش و آرام کرنے کی بہت راتیں ملتی ہیں، لیکن جس جگہ پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے ایسی محفل ہمیں بہت زندگی میں کم ملتی ہے. سبحان اللہ. بے شک میں ہمیشہ آپ کے بیچ میں آتا رہتا ہوں اور میری گفتگو آپ سنتے رہتے ہو، اور ٹھیک ہے میرے برادر عزیز نے میرا نام لے لیا ہے تو میں کھڑا ہو گیا ہوں. لیکن خاص کر جس خطیب کا ہمیں اور آپ کو پروگرام سننا ہے، آپ زیادہ دیر تک ہم آپ کو نہیں بٹھا کے رکھیں گے. جہاں تک ہو سکے گا مختصر وقت کے اندر ہم آپ کو محفل سے بری کر لیں گے، کیونکہ زیادہ بیٹھنے سے مطلب نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر اگر آپ محبت سے بیٹھو گے تو تھوڑی دیر محبت سے بیٹھنا بھی آپ کے زندگی کے بیڑے کو پار کر لے گا. سبحان اللہ. آج ایک طرف آپ کے سامنے رونق اسٹیج علماء کرام ہیں اور آپ کی نگاہوں کے سامنے مرد قلندر ولی کامل دادا امیر الدین حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی دربار کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہیں. آپ یہ مت سمجھنا کہ جہاں پر بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، وہاں پر سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ کوئی چوری مت کرنا، آپ سنبھل کے چلنا، یہاں آپ کو قید کر لیا گیا ہے. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو مرد قلندر سویا ہوا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں،
آپ اس جگہ پہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر سے چل کر یہاں پر کیوں آئے ہیں، وہ سب جان رہے ہیں۔ جو انسان اپنی بگڑی بنانے کے لیے آیا ہے وہ بیڑا پار کر کے جائے گا، اور جو انسان جیسی نیت لے کر آیا ہے ویسا اس کو پھل مل جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی کٹھن اگر چیز ہے تو وہ لوہا ہے۔ کیا ہے؟ لوہا۔ تے محبت تم بیٹھا ہو کہ یہ بڑا بیٹھا وہ تو پہلا کوبروں تو سبحان اللہ کیوں نہیں کہتا بیٹا؟ یہ بولتا رہو تو ٹھا پڑے، منے بھی میں تھوڑا دل کھلے نہیں تو بالو ترو مولوی صاحب آئیوڑا منے کے مولوی صاحب ہمیں تو معاملو گڑبڑ ہے، میں کہ ماٹی تو ٹینشن مت لے ہوں بیٹھو۔ ہاں اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہو گے تو ہمیں بھی کچھ تسلی ملے گی کہ ضرور آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اور تھینیوں متے ہمیں جو کہ ماٹی کہ وہ تو ہر کے جاوے ریان آپ ہی بیٹھا کی کرو نہیں، یا آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے ولی نے آپ کو اپنے گھر سے بلا کر اس اپنے آنگن کے اندر بٹھا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوہا سب سے بڑا کٹھن ہوتا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے، لیکن اسی لوہے کو آگ کے اندر جلایا جاتا ہے، جب وہی لوہا نرم ہوتا ہے تب جا کے اوزار بنتا ہے۔ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سبحان اللہ کہتا رہے جو۔ ہاں، اور سونا کتنا قیمتی چیز ہے، چاہے کسی کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہو، چاہے عورت کے گلے کے اندر پہنا ہوا ہو، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ ماتے سونو پیڑو ہے، لیکن اگر سونے کی ڈلی اگر آپ کسی کے ہاتھ کے اندر باندھ لو یا گلے کے اندر لٹکا دو تو لوگ کیا کہیں گے کہ بے وقوف ہے، کیونکہ سونا جب تک ڈلی میں ہوتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی سونا آگ کے حوالے ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، تب جا کے زیور بنتا ہے۔ اسی طرح مٹی ایک کڑک چیز ہے، کٹھن چیز ہے، لیکن وہ مٹی جب نرم ہو جاتی ہے تو اس مٹی سے ہم برتن بھی بنا سکتے ہیں، اور اسی مٹی کے ذریعے ہم ہماری کھیتی کے اندر اچھی فصلیں پیدا کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح مومن کا دل کالا ہو چکا ہے، لیکن ایسی پاک محفلوں میں بیٹھو گے تو مومن کا یہ کالا دل نرم ہو جائے گا، اور جب مومن کا دل نرم ہو جائے گا تو وہ انسان نہیں بلکہ مومن بن جائے گا۔ جب انسان مومن بن جاتا ہے تو خاص کر اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہ جو بزرگ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ ابدال ہیں، مجذوب ہیں، اور جب اللہ والے زندگی کے اندر رہتے ہیں نا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، کوئی کہتا ہے تو یہ تو پاگل ہے، کوئی تو کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو مستانہ ہے، لیکن جب ظاہر ہونے لگا کہ ارے یہ دیوانہ نہیں، یہ تو وقت کا ولی کامل ہے، تب جا کے رب کے حوالے ہو گئے۔ اللہ والے اپنوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، جب اللہ والوں کا پردہ فاش ہو جاتا ہے تو وہ رب کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بغداد کے اندر ایک مجذوب اپنے بازار میں سے نکلا تو ایک جوان آدمی اپنی محبوبہ یعنی لڑکی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے، بارش کا موسم ہے، آپ سننا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور خاص کر یہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں، اور میں جو آپ کے بیچ میں یہ بول رہا ہوں یہ سب کچھ اس مرد قلندر کی نگاہ ولایت ہے، اس ولی کا کرم ہے جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ آج بہت سارے ہمارے یوا جوان بچے اور بچیاں عورتیں بھی آتی ہیں، اور پھر جب گھر جاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ لڑائی ہو گئی، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھیکنا ہو گیا۔ آپ جس وقت اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہو تو رب کعبہ کی قسم یہ ولی کامل آپ کو دیکھ رہے ہیں،
اگر آپ اچھی نیتیں لے کر آؤ گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر اس ولی کامل کی دربار کے اندر اگر غلط نیتی سے آؤ گے تو آپ دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بغداد کے اندر ایک مجذوب اللہ والا دادا امیر الدین حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح مستانہ جا رہا تھا. رم جم بارش برس رہی تھی. ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی ایک طرف بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. وہ درویش جاتے جاتے بھوک لگی تو آگے گھر کے اندر جا کر صدا لگائی کہ بھائی بہت بھوکا ہوں, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو. کیا کہا؟ اللہ کے نام پہ کچھ کھلا دو. تو کوئی مومن ایماندار عورت تھی, اس نے دیکھا کہ فقیر آیا ہے میری دربار میں, میرے گھر کے اندر آیا ہے. تو اس نے کہا کہ بابا بیٹو, میں تیرے لیے اچھا کھیر بنا کے لاتی ہوں. اچھے طریقے سے کھیر بنایا اور اس درویش کو پلا دیا. اور تھوڑا ہی درویش وہ آگے بڑھا تھا تو دیکھا کہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ والا اس کے قریب میں سے ہو کے گزرا تو ان کے پاؤں سے کچھ کیچڑ اچھلا اور وہ پانی کے گندے پانی کے چھینٹے اس عورت کے جسم کے اوپر پڑ گئے. تو عورت غصے کے اندر آگ بگولا ہو گئی اور اپنے عاشق سے کہا کہ دیکھ اس پاگل نے میرے کپڑے کو گندا کر لیا, میں تو جاتی ہوں. کہا کہ تو یہاں بیٹھ. اللہ والا تو اپنی مستی میں جا رہا ہے, لیکن اس کے عاشق کو غصہ آیا. وہ دوڑتا ہوا گیا, اس اللہ والے کی پیٹھ کے اندر 2 تھپڑ لگا دی. تھپڑ لگائی تو اللہ والے کو غصہ نہیں آیا, مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا. کہا دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا کہ یا اللہ, تیرا بھی انداز کچھ نرالا ہے. کہیں تو دودھ پلاتا ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے. جو کچھ کرے میں تیری رضا پہ راضی ہوں. آگے نکل گیا. ابھی 10 قدم آگے چلا ہی ہوگا, وہ لڑکا لڑکی اس جگہ سے اٹھے, سیڑھی کے اوپر چڑھ رہے تھے. 2 یا 3 سیڑھی وہ لڑکی چڑھی ہوگی, وہاں سے پاؤں پھسلا, الٹے منہ گری, اسی جگہ ختم ہو گئی. اسی جگہ ختم ہو گئی. تو اس لڑکے نے آواز لگائی کہ دیکھو کہ وہ فقیر جا رہا ہے, اس نے بددعا دی ہے, اس لیے وہ لڑکی مر گئی ہے. 1 آیا, 2 آئے, 500 لوگ اکٹھے ہو گئے. اس درویش کو پکڑا, کہا کہ تو کیسا اللہ کا بندہ ہے؟ اللہ کے بندوں کا کام ہے کہ ان کو دعائیں دینا, اور تو نے بددعا دے کر اس کو مار دیا. تب اس مرد کلندر نے مسکرا کے فرمایا, کہا کہ یہ 2 یاروں کی لڑائی ہے. 2 یاروں کی لڑائی ہے, تم بیچ میں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ کیا بات ہے, ہم سمجھے نہیں. کہا کہ لڑکی کا یار یہ تھا, اس کو غصہ آیا, اس نے مجھے تھپڑ مار دی, اور میرے یار کو غصہ آیا, کام ہی پورا کر دیا. کہا کہ تیرا یار کون ہے؟ کہا کہ میرا یار حاکم الحاکمین ہے. آج میں سمجھ رہے ہو نا, یہاں پر ہمیں لارے کئی جنا ہمارا بھائی اوپا ہے, وہ عرض کرنا چاہتے تھے دھکے آورا بھی اوپرا, من کو نہیں لگے کوئی سرکس میں اوپا ہے. یہ اللہ رے ولی دربار میں آیا, تھوڑا نیڑا ہوا آورا تھوڑی گنی وے دماغ میں تو آورا تھوڑا آورا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالو کرے میں آیا کہ کٹھن آئے, میں نے دل میں کم ہو چلا, کہتے والا میں نے کہیں ہمجھتا ہی نہیں ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں تو آپ کے بیچ میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں, تقریر تو ہمیں اس خطیب کی سننی ہے جس کا بے صبری سے ہمیں اور آپ کو انتظار ہے. میں تو صرف اس لیے آپ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں کہ میدان معاشر, کہا دو سبحان اللہ, میدان معاشر کا دن ہوگا, قیامت کا دن, نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا, اور ہر انسان کے دل کے اندر یہ تمنا ہوگی, کاش کہ مجھے جنت مل جائے, میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں, میں عذاب سے بچ جاؤں. اگر اس جگہ پر ان اللہ والوں نے کہہ دیا کہ مولا ایک رات ایسی بھی آئی تھی کہ یہ بچہ میری چوکھٹ پر تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا, اگر ان اللہ والوں
کی نظر اگر ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، قبر کے اندر بھی اجالے پیدا ہو جائیں گے، اور میدان محشر میں اٹھیں گے تو دادا امیر الدین حیدر کے عاشق بن کر اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس جگہ آنا قبول فرمائے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں مل کر یہ دعا کرتے ہیں اس ولی کامل کے وسیلے سے کہ یا اللہ جو بھی حاضر جماعت یہاں پر ہندو مسلم 36 قوم یہاں پر جو بھی بیٹھے ہیں اور عقیدت مند یہاں پر جو اپنے دل کے اندر نیک ارادے نیک تمنا لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ولی کامل کے وسیلے سے تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان کے دل کی تمام نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔